الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سیکشن ہے اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے بہت ہی خاص موضوع ہے، اور انشاءاللہ یہ ان لوگوں کے لیے جو عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، جو مختلف چلے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو کوئی ایسا شیخ ملے، ایسا استاد، ایسا مرشد کہ جو ان کو اٹ سیلف دیکھے، جس سے اس کا بات کرنا آسان ہو، ملنا آسان ہو اور رابطہ کر سکے، معاملات کو آگے طے کر سکے۔ تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے، اور ایک خاص جو ہے نا وہ خوشخبری ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، تمام دیکھنے والوں پر خصوصی فضل فرمائے، اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ ابھی جیسے آپ کے سامنے کہ الحمدللہ ذوالحج کا مہینہ جو ہے وہ عنقریب آنے والا ہے۔ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 15 سے 18 دن باقی ہیں کہ ذوالحج کا مہینہ ہمارے سامنے جلوہ فروز ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحج کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، ماہ ذوالحج کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اس کی 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، ایام حج کی بڑی فضیلت ہے، ایام تشریق کی بڑی فضیلت ہے، ایام معلومات کی بڑی فضیلت۔ اللہ فرما رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 10 ذی الحج کی جو دن ہے، ایام ہے، اس میں عبادت کرنا تمام مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ بعض نے جو ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ قرار دیا گیا وہ ذی الحج کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کی ہر رات اگر بندہ سمجھ لے تو شب قدر ہے۔ ہر رات اگر بندہ سمجھ لے شب قدر کی رات ہے، ہر رات دیکھیں شب قدر، ہر رات کو شب قدر بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہمیشہ بزرگوں کا معمول رہا ان ایام میں، جیسے ذی الحج کے ایام ہو گئے، محرم کے ایام ہو گئے، رجب شعبان رمضان کے ایام ہو گئے، ان ایام میں نا وہ اپنے کمر باندھ لیا کرتے، اپنے آپ کو مختص کر لیتے تھے چلہ کشی کے لیے، اپنے آپ کو مختص کر لیا کرتے تھے ریاضت کے لیے۔ آج ہمارے ہاں ریاضت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا معذرت کے ساتھ۔ ہمارے پاس 33 بار سبحان اللہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگوں کو، میں معذرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک عمل ایک ہے کہ باقاعدہ آپ عمل سے وابستہ ہونا، چلہ کشی کرنا، عامل بننا، سلوک کے راستے طے کرنا، تو وہ بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتا۔ جو بغیر مرشد کے، بغیر استاد کے کرتا ہے بڑی پریشانیوں کا حامل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، بالکل حقیقی بات، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ذہن سے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، اور جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں، میرے طلباء، میرے مریدین، وہ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اگر کسی کو، ہر ایک کو اپنے ساتھ جوڑوں نہیں، اور اگر کسی کو جوڑوں اس کو پھر اس کے معاملات کو دیکھوں جب تک وہ چاہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بس ہم کچھ بھی بنا دیں، کچھ بھی بول دیں اور بندہ اس پہ عمل کر لے۔ پتہ چلا کہ بتانے والے نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن کوئی بھی بندہ ویڈیو سن کے عمل شروع کر دے تو پھر اس کا وبال اس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اجازت تو بڑی ضروری ہے، اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن اب تو سب سے بڑا المیہ ہمارے مسلمانوں کو یہ ہو گیا کہ ہم تو پڑھنا چاہتے ہی نہیں نا، پڑھائی کرنے نہیں چاہتے، وظائف پڑھتے نہیں ہیں، ذکر و اذکار کرتے نہیں ہیں۔ آپ اگر غیر مذاہب کو دیکھیں گے نا تو وہ اپنے ذکر و اذکار پر، اپنے اسباق پر، اپنے شغل پر بڑی توجہ کرتے ہیں۔ آج ہندو کو آپ دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، دیوار گرجا زاری پہ اپنے سر مار رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ہمارا مسیح آنے والا، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے مسیح کو بلا لیں۔ وہ اپنے معاملات، کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے اپنا کام کر رہا ہے، کوئی سمندر میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہے، کوئی سورج کو دیکھ رہا اپنا کام کر رہا ہے، کوئی سمندر کے اندر اپنا کام کر رہا ہے، کوئی غار کے اندر بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے اس مسلمانوں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، یہ کام محنت کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ پھر بھی اس کو عطا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ تھوڑی محنت کر لے پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں کیا۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، آج جس زمانے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، اس زمانے میں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا عافیت کے ساتھ چلتی رہے، خیر کا معاملہ ہو، تو آپ کو روحانی معاملات کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔
آپ دیکھیں نا، وہ ایک صحابی رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پہ حاضر ہوئے حضور کے انتقال کے بعد، اور اپنا چہرہ مبارکہ، اپنے گال مبارک حضور کے روضہ انور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پہ سے ٹچ کر رہے ہیں، تو حکم نے اس صحابی رسول اللہ کے گردن کو پکڑا اور گدی سے پکڑ کے کھینچا، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی بے جان کے پاس آیا؟ میں حضور کے پاس آیا ہوں، مالک کائنات کے پاس آیا ہوں، میں اس ہستی کے پاس آیا ہوں جس کو اللہ نے مالک کل بنا کے بھیجا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ سمجھ بھائی بات، رب نے اپنی ملکیت کی کنجی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یعطی انا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اور آپ کو اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے کہ جو جہاں سے بڑھتا ہے لائن وہیں لگتی ہے، لائن وہیں لگتی ہے۔ آج اتنے بڑے بڑے این جی اوز ہیں، ادارے ہیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، شادیاں کروا رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے گھر سے کرا رہے ہیں؟ کوئی ڈونر دے کے جاتے ہیں، کوئی سیٹ دے کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی سخی آدمی جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جذبہ ڈالا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرے، وہ دے کے جاتا ہے، لیکن کھلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، کھلا کوئی اور شخص ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر سائل ان کے اداروں کے باہر کھڑے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ ڈونر گاڑی سے اترا ہے، اس نے 1,00,000 روپے ڈونیشن کے مد میں ادھر جمع کرایا، وہ جا کے اس ڈونر کو نہیں پکڑتا کہ حضرات آپ اندر دینے کے بجائے ہمیں دے دیں، ہمیں بانٹ لیں۔ وہ ڈونر کیا کہتا ہے؟ نہیں دوں گا میں، اندر تقسیم آگے سے ہوگا۔ دینے والا میرا رب ہے، ہر نعمت میرا رب دینے والا ہے، لیکن تقسیم کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، حضور کے استانے سے بڑھتا ہے۔ حضور نے پھر اپنے غلاموں کو یہ جو ہے سلسلہ عطا کیا، یہ اختیار عطا کیا۔ اب حضور کے غلام، حضور کے آل، اہل بیت، صحابہ، صحابیات، اولیاء، اب تا قیامت تک اللہ کے نیک بندوں کے آستانے سے یہ نعمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان ایام میں ہمیں اپنے آپ کو ذکر و اذکار کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ 1 2 3 4 گھنٹہ مصلی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ آپ جب بیٹھے تو صحیح، اپنے آپ کو وقت تو کریں، یا جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لیے معاملات فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فکر آخرت میں لگ جاتا ہے نا، فکر آخرت میں، دیکھیں اللہ کی طلب، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرنا، یہ آخرت کے فکر سے بھی بڑی بات ہے۔ فکر آخرت کا درجہ پھر بھی چھوٹا ہے، اور بندہ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہو رہا۔ جیسے نمازیں بھی بندہ پڑھتا ہے تو رزق اچھا مل جائے یا جنت مل جائے، تو اولا صوفیہ نے اس کو بھی غیر ہی کہا، نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ مل جائے، تو یہ ہے عین کہ اس کی عبادت اسی کے لیے۔ لیکن حضور فکر آخرت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فکر آخرت میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے نیاز فرما دیتا ہے اور دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ، دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا دنیا دنیا، اللہ تبارک و تعالی محتاجگی کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا اس سے آگے بھاگتی رہتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مختص کرنے کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ آپ تمام احباب کے لیے ایک بہت بہترین خوشخبری اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک جو ہمارے یوٹیوب چینل سے وابستہ ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، اس پیغام کو آپ آگے سے آگے پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو پر آپ کو ہمارے چینل، واٹس اپ چینل اور واٹس اپ کا لنک بھی ملے گا، واٹس اپ نمبر کا لنک بھی ملے گا، جس میں انشاءاللہ باقاعدہ میں خود ان طالبین کے لیے، ان طلب کرنے والوں کے لیے، ان سالکین کے لیے جو سلوک کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں یا جو عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، جو ریاضت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ریاضت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہو، چاہے وہ ریاضت حفظ البحر شریف کی ہو، چاہے وہ ریاضت سورہ مزمل کی ہو، چاہے وہ ریاضت دعائے سیفی کی ہو، چاہے وہ ریاضت دعائے برہتی کی ہو، چاہے وہ ریاضت ثم انزل علیکم من بعد الغم کی ہو، آیت جنوبی کی ہو، شمالی کی ہو، چاہے وہ ریاضت ناد علی کی ہو، چاہے وہ ریاضت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورہ کوثر کی ہو،
چاہے وہ ریاضت آیت حج محمد رسول اللہ والذین آمنوا کی ہو، چاہے وہ ریاضت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی ہو، تو انشاءاللہ ہم مزاج کے مطابق، بندے کے ذوق اور شوق کے مطابق، عوام کے لیے بھی خواص کے لیے، عوام کو ایک وظیفہ دے دیا جائے گا، ایک معاملات کے، جس سے وہ اگر کوئی شخص باقاعدہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں عملیات کی فیلڈ میں باقاعدہ ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے درجے ہوں، باقاعدہ میں عملیات کی فیلڈ سے ہوں، تو انشاءاللہ اس کے لیے علیحدہ گروپ تشکیل دے دی جائے گا، اس کے کچھ معاملات ہوں گے، کچھ اس کے اصول و ضوابط ہوں گے، کچھ قانون ہوں گے، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریاضت پہ لگوں، میرا 1 سال 2 سال 6 سال بسم اللہ کی ریاضت پہ ہو، میں بسم اللہ کو پڑھوں، بسم اللہ پہ اپنی زبان توڑوں، تو اس کے لیے علیحدہ وہ گروپ تشکیل دے دیا جائے۔ کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں باقاعدہ سورہ مزمل کی ریاضت کروں، زکوٰۃ صغیر ادا کروں، زکوٰۃ کبیر ادا کروں، اس کا چلہ کروں، اس کا مختلف جو اس کے بزرگوں کے طریقے ہوئے ہیں، جو ہے قبرستان میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب مزار صاحب اجازت کے مزار پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، دریاؤں میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، قبرستان میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، مختلف طریقے جو اس کے بزرگوں کے سینوں میں موجود ہیں، ان سے الحمدللہ ہمیں یہ فیض حاصل ہوا، تو ہم ان طالبین کے لیے، ان چاہنے والوں کے لیے، ان سلوک کے راستے میں چلنے والوں کے لیے ہماری کوشش یہ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لازمی سی بات ہے اصول و ضوابط مرتب ہیں، اجازت کی شرائط موجود ہوں گی، تاکہ پھر جب ہم ایک بنا دیں گے، چاہے اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی کچھ شرائط رکھنے پڑے وہ بھی ہم رکھیں گے، کچھ تقاضے اس کو بھی ہم کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ باقاعدہ اٹ سیلف میں آپ کی تربیت کے لیے موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پوچھیں، دیکھیں غیر ضروری سوالات کوئی کرے گا، ادھر ادھر کی بات کرے گا، تو لازمی سی بات ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا جب جاہل تمہارے سامنے آ جائے نا تو کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل آ جائے نا تو بس سلام کے آگے چلے جاؤ، ہر جاہل کو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو آپ جواب دیتے رہیں گے، آپ کے دماغ کی کچرا کنڈی بن جائے گی، دماغ کو کچرا کنڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو فضول چیز ہے دماغ سے باہر نکلا، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، اور بے جا سوال کرنے والا علماء کے نزدیک اور بدرجہ اولا صوفیہ کے نزدیک مردود قرار دیا جاتا ہے، روحانیت چھین لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا شب قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ نہیں عطا کر دیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، حدیثوں میں موجود ہے یہ روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی تلاش کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارکہ خیمے سے نکالا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ لوگوں، اے میرے صحابہ، آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ دیکھیں جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارکہ خیمے سے نکالا، اپنا چہرہ مبارکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام سے جہاں آپ شب قدر کی تلاش میں مسجد نبوی میں موجود ہیں، حضور نے نکالا بتانے کے لیے، چادر سے اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکالا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، ان کو خاموش کرایا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر کوئی بات؟ فرمایا ہاں، میں تمہیں شب قدر بتلانے کے لیے میں نے اپنا چہرہ باہر نکالا، لیکن ان دونوں کے بلند آواز سے بات کرنے لڑنے نے مجھ سے شب قدر بھلا دیا، اب تم اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آج پوری امت مسلمہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرتی ہے، معتکفین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آخری عشرے کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کہ ہمیں شب قدر مل جائے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ قدر میں کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ آج امت مسلمہ اس کو 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کر دی، تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ روحانیت بھی یہی ہے، روحانیت ماننے کا نام ہے، اعتراض کرنے کا نام نہیں ہے۔ ابلیس دھتکار دیا گیا، ابلیس مردود ہو گیا، اس کی وجہ صرف اور صرف اعتراض ہے، اعتراض ہے، اور یہ بتلانا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اور ملائکہ کو یہ بات پتا تھا، اس کے بعد وجود اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، سر کو جھکا دیا، کامیاب ہو گیا۔ تو یہ روحانیت کے راز ہیں، یہ 10 دن اس میں بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، اور لیکن یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں،
کہ آپ سمجھیں کہ 10 دن آپ نے اعمال کر لیا، اب آپ کے پاس کوئی جادو چھڑی آ گئی، آپ ایسے گھمائیں گے پوری دنیا چینج ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں. اگر کوئی آپ کو اس بات کی طرف دلا رہا ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کریں. یار جب آپ اپنی زبان اللہ کے لیے توڑیں گے تو اللہ خزانوں کے رخ کو موڑ دے گا آپ کی طرف. لیکن آپ پہلے دن چلے ایسی نیت سے کریں کہ کوئی موکل میرے پاس آ جائے، کسی جن کو میں پکڑ لوں. سب آتے ہیں، سب تابع ہو جاتے ہیں. یار اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی، کل زمانے کو اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا. تو آپ اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں، آپ اس کے دوست بننے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں برکتیں تو اللہ آپ کو دے گا. یار برکتیں عام مسلمانوں کے لیے ساری برکت ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ بستی والے، یہ علاقے والے، یہ گاؤں والے، یہ ملک والے، یہ شہر والے، دو چیزیں، آمنو ایمان لیا ہے، ایمان لیا ہے، منافق نہیں چلتا، ایمان. اور صاحب ایمان ادھر ادھر کی بات نہیں سنتا. کبھی اس کو سن لیا تو وہ اچھا لگ گیا، کبھی اس کو سن لیا تو وہ. صاحب ایمان کو ایمان والا ہی اچھا لگتا ہے. ایمان لیا ہے. واتقوا اور متقی ہو جائیں. دو بات، ایمان اور تقوی. تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، آپ کے باطنی معاملات اچھے ہونے کا نام ہے. تقوی کا تعلق کچھ معاملے میں ظاہر کے ساتھ ہے لیکن اکثر باطن کے ساتھ ہے. فرمایا یہ دو چیزیں آ جائیں، اللہ فرما رہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ادھر تو ہم 100 فٹ 200 فٹ بورنگ کر رہے ہیں، پانی نہیں نکل رہا. کیوں نکلے گا؟ ہمارے اعمال ہیں ایسے. اللہ کو راضی کریں. یار ایک بات ہے نا، دیکھیں آپ بات سنیں میری. جب آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے، آپ ساری چیزیں چھوڑیں کہ مجھے یہ مل جائے میرا یہ معاملہ. آپ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرنا شروع کریں گے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، ماں بولتی ہے بیٹا میرا نام لے، باپ بولتے بیٹا میرے بابا بول، پہلے بابا، ماں بولتی نہیں بولو ماما، دادی بولتی بیٹا دادی بول، نانی بولتی بولا نانی بول. جب بچہ بابا کا نام لینا شروع کرتا ہے تو بابا کو اس پہ پیار آتا ہے، ماما کا نام لینا شروع کرتا ہے، والدہ کا لیتا ہے تو اس پہ پیار آتا ہے. یار آپ اپنے رب کا نام لے رہے ہوگے، تسبیحاں پھیرو گے، اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لا اقسم بیوم القیامہ، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. آپ جب اس کے ذکر کو پڑھ رہے ہوں گے وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم انی اقدم الیک بین یدی کل نفس ولمحۃ یطرف بها اہل السماوات. تو یار بتاؤ اس کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا؟ اس کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا؟ پھر وہ آپ کی دل کی رضا جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کی خواہشات، تو وہ اس کی تکمیل نہیں کرے گا؟ یار کیوں نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. ایک انسان کو انسان پہ پیار آ جاتا ہے جب وہ اس سے محبت کی بات کرتا ہے، جب وہ اس کے ذکر کو لاپرواہ ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے رب کا نام لے رہے ہوگے، اپنے رب کو یاد کر رہے ہوگے، اپنے رب کے لیے وقت نکالو گے، اپنے رب کے لیے ٹائم نکالو گے، اپنے رب کو وقت دو گے، تو وہ مالک جس نے آپ کو اختیار دیا، ٹائم دیا، آپ نے سارا ٹائم دنیا کو چھوڑ کر اس کو دیا، وہ رب آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ رب آپ کے ہر معاملے میں آپ کا مددگار ہو جائے گا. وہ فرشتوں کو آپ کا مددگار بنا. آپ جنات قابو کرنے کے چکر میں لگے ہو، فرشتے آپ کے مددگار بن جائیں گے. آپ حمزات قابو کرنے کے چکر میں لگے ہو، فرشتے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. اس سے بڑھ کر کیا بات؟ آپ عالم ناسوت پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہو، اللہ عالم ملکوت کو بھی آپ کے تابع کر دے گا. پہلے آپ اس کے ہو کے تو دیکھو. اور جب اس کے نہیں ہوگے نا، پھر جن سے قابو کرو، حمزات قابو کرو، برباد ہو جاؤ گے. اور جب اس کے ہو جاؤ گے نا، تھوڑے سے ہی ہو جاؤ گے، اتنے ہی سے ہو جائے گی، اتنے سے ہی، لیکن وہ آپ کو اتنا دے دے گا. آپ اتنا اس کو دو گے، وہ آپ کو اتنا دے گا. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، کہ جب بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں 10 قدم بڑھی چلی جاتی. دیکھیں ایک نارمل ذکر ہے، آپ کچھ بھی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، کسی اجازت کی بات نہیں. جو اجازت عام ہے اس کی کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ باقاعدہ عمل کرنا چاہتے ہیں، سلوک راستے میں چلنا چاہتے ہیں، اشغال طے کرنا چاہتے ہیں، عملیات کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی پھر اس کے لیے اجازت ضروری ہے، ریاضت ضروری ہے، اور اپنی زبان کو توڑنا ضروری ہے، اور ڈیوٹی ادا کرنا ضروری ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ نئے نئے آتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ہم نے تو یہ کر لیا تو یہ نہیں ہوا، وہ کر لیا. میرے بھائی آپ کا کام ہے کام کرنا، ڈیوٹی ادا کرنا. آپ ڈیوٹی ادا کرتے رہے، مزدوری آپ کو ملی جائے گی. دھار جتنا تیز ہوگا نا،
تو چھری اتنی مقبول ہوتی ہے۔ ہتھوڑا تب ہتھوڑا بنتا ہے جب اس کو مار مار کے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، پھر وہ ہتھوڑا بنتا ہے، پھر وہ مارنے کے قابل بنتا ہے۔ ہم سوچے کہ بس ابھی ہم نے 2 دن کا کر لیا، 3 دن کا کر لیا، 40 دن کا کر لیا، بس پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں۔ میرے بھائی، لوگوں نے 40 سال لگا دیے ہوتے ہیں، اتنا عرصہ لگاتے ہیں۔ مسلمانوں پر تو اللہ کا بڑا خاص کرم یہ کہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ اس کو جزا زیادہ دیتا ہے، اس کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے، اس کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے۔ اور دوسرے تو اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اپنا آپ برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ گھر بار چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں، آپ اپنے دنیا کو بھی چلائیں اور کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکال دیں۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں نکال سکتا نا، اپنی زندگی کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر رہا ہے، اس نے اخلاق کے ساتھ طے کر رہا ہے، اگرچہ وہ گدھا گاڑی چلا رہا ہے، اگرچہ وہ بائکیا چلا رہا ہے، اگرچہ وہ فوڈ پانڈا چلا رہا ہے، اگرچہ وہ آلو پیاز کے ٹھیلے لگا رہا ہے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ، اس راستے میں اس جگہ بھی وہ ولایت طے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آلو بیچنے والا ولی نہیں بن سکتا، پیاز بیچنے والا ولی نہیں بن سکتا، بائکیں چلانے والا ولی نہیں بن سکتا ہے، ضرور بن سکتا ہے۔ ولی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، نعمت ہے، لیکن کب؟ جب اس کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے۔ تمام احباب کے لیے الحمدللہ خوشخبری بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے۔ انشاءاللہ میں خود ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں گا، ان سارے معاملات کو، لیکن اس گروپ میں اسی بندے کو رکھا جائے گا جو گروپ کے اصولوں کے تقاضے کو پورا کرے، جو تقاضے کو پورا کرے، اور جو کوشش کرے غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری سوالات نہ کرے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں 2-3 چیزیں رکھیں گے۔ ایک عوام کے لیے بھی معاملہ چلے گا، ایک خواص کے لیے بھی چلے گا، اور ایک ان لوگوں کے لیے بھی معاملات چلیں گے جو باقاعدہ عملیات سیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے معاملات کرنا چاہ رہے ہیں، آگے سلوک کے راستے طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو گروپ کا لنک آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے ذریعے آپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں، بہت کچھ وقت کے ساتھ ساتھ، لازمی سی بات ہے ایک ویڈیو میں تو ساری چیزیں نہیں سیکھی جا سکتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک ایسا نیٹ ورک آپ کے سامنے الحمدللہ موجود ہے، مفتی شاہ زیب شاذلی کی صورت میں۔ یہ ایک سمجھے کہ ایک ادارہ ہے یوٹیوب کے اندر جو آپ کو شرعی، روحانی اور سارے مسائل کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہے، اہل بیت کے صدقے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے اولیاء کا صدقہ ہے، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ میرے مرشد کریم کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ جو ہوگا ہم کریں گے، اور اسی نیت سے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اہل و عیال، میرے والدین کے مرنے کے بعد میرے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات و ذریعہ شفاعت بنے۔ اور لازمی سی بات ہے جو تقاضے ہیں اس کو تو پورا کرنا پڑتا ہے نا، وہ پورے ہوں گے۔ ہر چیز کے اپنے تقاضے ہیں، وہ اس کا تعلق اس کے کیا نام ہے، اخلاص، یہ کہیں کہ نہیں یار یہ تقاضے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، اس نظریے سے ہم اتفاق نہیں کرتے، ہم اتفاق نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آپ خود بھی اس میں شریک ہوں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب ہمارے پروگرامز آپ کے پاس آئیں تو اول تاخیر اس کو سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا۔ یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے جو آپ کو ایک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری ٹیم کی خواہش بھی ہے اور بہت سے لوگ تقاضے بھی کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ عملیات کورس، باقاعدہ علم دین درس نظامی کورس، باقاعدہ مختلف شارٹ کورسز جس میں طہارت کورس، چہل احادیث کورس، احکام طلاق اور نکاح کورس، احکام وراثت کورس، انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم، اللہ کے فضل سے، اللہ توفیق دے، اللہ ہمت دے، اللہ اسباب ایسا عطا کرے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔